أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا وجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے تربیہ سیشن میں ہم بہت اہم آیات کریں گے جو کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 39 ہے، جس میں ہمارے لیے بہت اہم سبق اور دل کو ہلا دینے والی آیات ہیں، اسباق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 سے 39 میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو جائے، جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، تو وہ کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے۔ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں مشترک ہو۔ ان آیات کی شروع میں جو ریزن دیا گیا شیطان کا کسی انسان پر مسلط ہونے کا، مسلط ہونا کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کی اپنی تھنکنگ، اپنی سوچ، اپنا کچھ بھی کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے، وہ دوسرے کے اشاروں پر ناچتا ہے، جو وہ چاہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے انسان ویسے کرنے لگ جاتا ہے، اس کو مسلط ہونا کہتے ہیں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ شیطان مسلط کب انسان پر ہو جاتا ہے؟ جب انسان رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نماز کے رحمان کے ذکر کا ایک ذریعہ، قرآن کی تلاوت، نماز، یہ دو چیزیں ایسی ہیں خاص طور پر کہ جو کہ رحمان کے ذکر کو بیان کرتی ہیں، یہ رحمان کے ذکر کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور تمام اذکار بھی۔ جب انسان آنکھیں بند کر لینے کا مطلب ہے اگنور کر دینا، پتہ ہے کہ اس ٹائم یہ ہونا چاہیے لیکن اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں۔ جب انسان کچھ دیکھنا نہ چاہ رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ کھولے گا تو سامنے وہ چیز ہوگی، لیکن آنکھیں بند کرنا، اگنور کرنا، نہ کرنے کے ارادے کی وجہ سے، حقیقت کو ایکسیپٹ نہ کرنا۔ نماز کا ٹائم ہے لیکن لیٹے رہنا، سوئے رہنا، نہیں ابھی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے۔ پتہ ہے کہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوشش کر کے قرآن کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان دنیا کا ہر کام کر لے اور ایک قرآن ہی نہ کھول سکے۔ تو جب وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے اس چیز میں، اسے اگنور کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر ایک عذاب نازل ہوتا ہے جس کو وہ فیل بھی نہیں کر پاتا ہے، وہ ہے شیطان کا اس پر مسلط ہو جانا،
جو اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب وہ ساتھی بن گیا اس کا، تو اگلی آیات میں سنگولر نہیں بات ہو رہی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ اصل راستے سے روکتا ہے۔ آیات کہتی ہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، بے شک وہ یعنی تمام پھر جو شیطان کا گروہ ہے، شیاطین کا، چونکہ وہ ان میں شامل ہو گیا، ان کے ایک ساتھی نے اس پر قبضہ کر لیا، تب کیا ہوتا ہے وہ سارے مل کر اس سے اصل راستے سے روکتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنا اہم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے سب کچھ کرنا چاہیے، لیکن اب دنیا میں رہنا ہے تو دنیا داری بھی تو کوئی چیز ہے نا، اب وہ سب کچھ بھی تو کرنا ہے نا۔ اب یہاں رہتے ہوئے پردہ نہیں کر سکتی ہوں میں، مجھے یہ مسائل ہیں، اور اب میڈیا کا دور ہے، کچھ پتہ نہ ہو تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ غیبت، چغلی، ملنے ملانے میں، مذاق اڑانے میں اور طرح طرح کی چیزوں میں ہم سمجھتے ہیں ہم بیکورڈ ہوں گے اگر ہم وہ سب کچھ نہ کر رہے ہوں۔ تو شیاطین انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور اس طرح سے روکتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم تو ہدایت یافتہ ہیں۔ بہت دفعہ آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا، اور اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، کہ جو جب ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ آتا ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور یہ سب ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ان کے پاس اس کے بہت سارے دلائل، بہت سارے بہانے شیطان نے معذرتیں دی بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القیامہ میں فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا۔ قیامت کے دن انسان کا سب کچھ کھل کے جب سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے بارے میں بیان کرتے ہیں بلکہ انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے وہ جتنی مرضی معذرتیں پیش کر لے آئے، یہ مسئلہ ہے، یہ چیز ہے، میں اس لیے نہیں پڑھ سکتی ہوں، میں اس لیے کورس نہیں کر سکتی، میں اس لیے یاد نہیں کر سکتی، میرا دل اندر سے جانتا ہے کہ یہ معذرت ہے، بہانے ہیں، یہ واقعی ایسا ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو کوئی حاصل نہ کر سکے۔ ہاں، حاصل کرنے میں سپیڈ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے، کوئی زیادہ جلدی کر لے گا، کوئی لیٹ کرے گا، کوئی زیادہ بیسٹ وے میں تجوید پڑھ سکے گا، کوئی نہیں اس طرح سے پڑھ سکے گا۔ کسی کو سمجھنے میں جلدی سمجھ آئے گی، کسی کو دیر سے آئے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مجھے آنی ہی نہیں ہے، مجھے آ ہی نہیں سکتی، میں تجوید سے پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، مجھے ترجمہ یاد ہی نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کتاب میرے اور آپ پر نازل کی ہے تو ہمارے اندر یہ ایبیلٹی رکھی ہے کہ ہم اس کا ویسے ہی حق ادا کر سکیں جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے، اور ہم اس کو ویسے ہی پڑھ سکیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ہم اس کو ویسے ہی سمجھ سکیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سمجھانا چاہتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہدایت پر ہے، جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو پچھلا ہے ٹھیک ہے، کوئی ریسرچ کی ضرورت نہیں، کوئی جاننے کی ضرورت نہیں، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے، بس ٹھیک جو پہلے کا چل رہا۔ اے کاش، پھر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان، یعنی اس شیطان جو کہ اس پر مسلط ہو گیا تھا، دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، وہ برا ساتھی ہے۔ اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش یہ میرا ساتھی نہ ہوتا۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ شیطان اپنی شیطانی حالت میں ہی مسلط ہو، بہت دفعہ شیطان اپنے قریبی لوگوں کے روپ میں آ کے مسلط ہو جاتا ہے۔ اپنا ہی شوہر، اپنی ہی بیوی، اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی بہن بھائی، اپنی ہی اولاد، اپنا ہی قریبی دوست، اس طرح سے ایسے ایسے عذر دے کر آپ کو نیکی کے راستوں سے روک دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ویسے بہت خیر خواہ ہے، دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، دیکھو اب اتنا مشکل تو تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہے نا کہ تمہارے ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں، یا تم اب پڑھ رہی ہو، یا تمہارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، یا تم اکیلی ہوتی ہو، بالکل تمہارے لیے مشکل ہے، تم فلاں جگہ ہو وہاں پہ کام بہت ہوتے ہیں،
فلاں کنٹری میں ہو تو اس لیے تمہارا پہ لوڈ بہت زیادہ ہے تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں. ہم بیٹھ کر موویز دیکھ لیں 3 3 گھنٹے، ہم ڈرامے دیکھیں، ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں، اتنا چیٹنگز کریں، ہم گپے لگا لیں فون پہ، کوئی ہمیں نہیں کہے گا کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں یا تمہارا فلاں کام ہے، تم کدھر لگی ہوئی ہو. لیکن جیسے ہی میرے اور آپ کے ہاتھ میں قرآن کی کتاب آئے گی، قرآن پکڑ کے بیٹھے نہیں ہیں، 10 15 منٹ نہیں ہوئے، کوئی بچہ ہلکا سا رویا، کچھ تھوڑا سا ہوا، کوئی چیز ٹائم پہ نہیں، ہر کسی نے کہنا ہے پتہ نہیں کون سا پڑھنے کا خیال آ گیا، لے کے بیٹھ گئی، بس پڑھی جا رہی ہے، اب پتہ نہیں کون سا نیا کورس شروع ہو گیا، اب پتہ نہیں اب کیا یہ کر رہے، اور بہت ساری چیزیں. وہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ وہ شیطانی حملے ہو رہے ہوتے ہیں اپنے قریبیوں کے ذریعے سے. تو اس دن انسان حسرت کرے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ کاش میرے اور ان کے درمیان 2 مشرقوں کا فرق ہوتا، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن تمہارا یہ کہنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. آج ہی سوچ لو جب کہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں مشترک ہو. جس نے دعوت دی، جس نے قبول کی، جس نے بھٹکایا اور جو بھٹک گیا، جس نے کوئی بہانے اور عذر دیے اور جس نے قبول کر کے ان پر چلنے لگ گیا، سب عذاب میں مشترک اور ایک جیسے ہوں گے. تو سوچیں، انسان تب تک دین کا کام نہیں کر سکتا، تب تک اللہ کی راہ میں کھپ نہیں سکتا، جب تک کہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا نہ چھوڑ دے. ہائے میں تو یہ، ہائے میرے لیے تو یہ مشکل، اور میں کیسے، اور کسی کو احساس نہیں اور پتہ نہیں. کوئی دنیا کا علم لے کے بیٹھ جائیں بچے، کوئی پڑھ رہا ہو تو اس کو پوری سپیس دی جاتی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، فلاں بن رہا ہے، دن رات جاگتا ہے، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، جاب کر رہا ہے، بہت اچھا. لیکن جیسے ہی قرآن کے لیے وقت دینا شروع، تو جیسے کہ یہ سب سے حقیر چیز ہے، نعوذ باللہ، کہ ہم اس پہ، ہم سب کی طرف سے ایک جو پریشر، ایک فیملی کی طرف سے اور ایک خاندان کی طرف سے، ایک معاشرے کی طرف سے، اس سب کو قبول کرتے ہوئے دین کا کام کرنا اور دین پر جم جانا، اصل میں یہی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور اس کو کرتے ہوئے پھر ایک طرف جہاں پر یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، ویسے ہی یہ بھی ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو رب مانا اور اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، پھر ان کی طرف اللہ کی مدد آتی ہے، پھر ان کے کام فرشتے کرنے لگتے ہیں، پھر ان کے دوست فرشتے بن جاتے ہیں، پھر ان کو تسلیاں دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں انہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنہ، اور وہ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. میں نے چوز کرنا ہے، دنیا کی راحت چاہیے، دنیا میں باتیں نہیں سن سکتی تو آخرت کا عذاب ہے، اور شیطان کا مسلط ہونا دنیا میں. اور اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتی ہوں اور دنیا میں مشکلیں برداشت کر کے دین پر قائم رہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی بات پر، چاہے وہ جتنی بھی میرے لیے مشقت کا باعث ہے، تو فرشتے ضرور نازل ہوں گے اور وہ ضرور سپورٹ کریں گے اور وہ ضرور ہیلپ کریں گے. میں اکثر کام کرتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہوں نا، جب کبھی بچہ کچھ جلدی کر لے، مثلاً کھانا ہی کھلانے بیٹھی ہے ماں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. اگر آپ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے نا، وہی بچہ جلدی کھا لے گا، وہی بچہ تنگ نہیں کرے گا، وہی سو جائے گا. اور وہی اگر آپ نہیں کر رہے ہیں دین کا کام، تو آپ کا سارا ٹائم اتنا مشغولیت اس میں جائے گا کہ آپ کہیں گے وقت ہی نہیں ہے. جو جتنا دنیا میں مشغول ہوتا جاتا ہے، اللہ پھر اس کو دنیا کے سپرد کر دیتا ہے، پھر اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کے لیے جب انسان نکلتا ہے، چاہے وہ کسی فیلڈ میں ہے، چاہے وہ کسی ایج میں ہے، چاہے کسی بھی طرح ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن صبر ضروری ہے.
اگر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید رکھی تو انشاءاللہ آئے گی، اور اگر جلد ہی تھک گئے مدد آنے سے پہلے تو پھر کامیابی حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم ریمائنڈر تھا میرے اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کہ کسی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند ہوں۔ اور اس کی بہت سمپل سی اگزامپل ہے کہ آپ، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ قرآن کھول کے بیٹھیں گے تو ہی آپ ذکر کر رہے ہیں، یا ہمیشہ آپ نوافل کے لیے کھڑے ہوں گے، نمازیں پڑھ رہے ہوں گے تو ہی ذکر ہے۔ ذکر تو انسان چلتے پھرتے ہر وقت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں، تو کہیں پر ممانعت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں صبح شام کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، پھر تکلیف کی دعائیں سکھائی گئی ہیں، رنج و غم کی دعائیں موجود ہیں، نظر لگنے کی دعائیں موجود ہیں، جو دن رات میں سنتیں، کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، اور سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، ہر طرح کی، وہ سب بھی جب ہم کہہ رہے ہوں گے، جب پڑھ رہے ہوں گے تو ہم گویا اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب تجوید کی طرف آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اظہار کیا تھا، ہوپ فلی کہ آپ سب کو کلیئر ہوگا، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور نون ساکن اور تنوین کو اب آپ نے قرآن پڑھتے ہوئے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے، ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں، جہاں پر آپ کو نون ساکن مل رہا ہے، جہاں پہ تنوین مل رہی ہے، اور اسے نیکسٹ لیٹر اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے 4 اصول ہیں۔ ایک اظہار ہے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا، کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خو آئے گا تو ہم اظہار کریں گے، یعنی ہم آواز کو بالکل واضح کر کے پڑھیں گے نون کو ادا کرتے ہوئے۔ چونکہ یہ نون ساکن سے متعلق اصول ہے، اس لیے ہمیشہ نون ساکن پر ہی اپلائی ہوں گے۔ جو بھی ہم نے کرنا ہوگا، چھپانا ہے، اسے ظاہر کرنا ہے، اسے غائب کرنا ہے، یا اس کو بدلنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ نون کے ساتھ ہی ہو رہا ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ ادغام کریں گے۔ ادغام کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ مدغم کسے کہتے ہیں؟ جو فرسٹ والا ورڈ ہوگا۔ اچھا، ادغام ہمیشہ 2 ورڈز میں ہوتا ہے، 2 الفاظ میں ادغام ہوتا ہے، ایک لفظ کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا۔ جو پہلا والا ہے وہ مدغم کہلاتا ہے، جو دوسرا والا لفظ ہوگا وہ مدغم فیہ، جس کے اندر ہم داخل کر رہے ہیں۔ مدغم جس کو داخل کر رہے ہیں، اور مدغم فیہ جس میں داخل کر رہے ہیں۔ تو ان دونوں کو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد یعنی شد کے ساتھ، جو ڈبلیو کا سائن ہوتا ہے اس کے ساتھ ادا ہوں۔ اس کی رولنگ کیا ہے؟ کب ہم ادغام کریں گے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یا را میم لام واو نون یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ یہ 6 حروف ہیں، اور ان کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے یہ مجموعہ یاد کر لیں، یعنی یرملون۔ یرملون کے دیکھیں آپ، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان حروف سے مل کر یرملون بنا ہے، اور یہی حروف ادغام کے حروف ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ حروف آ رہے ہوں گے تو ہم ادغام کریں گے۔ ادغام میں آپ اکثر و بیشتر، اور جو سعودی میں شاید سعودی قرآن جو ہیں ان میں شاید کبھی مسنگ ہو، لیکن جو دوسرے قرآن ہوتے ہیں ان میں کلیئر شد لازمی ڈلی ہی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ جب بھی ادغام ہو رہا ہوگا تو ہم نے غنہ کرنا ہے، اور کچھ جگہوں پہ نہیں کرنا، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ ابھی سمپلی آپ نے ادغام کی ایک جنرل ڈیفینیشن یاد رکھنی ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا، را، میم، لام، واو، نون یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم ادغام کریں گے۔ ایگزامپلس دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اور کلیئر ہو۔ جیسے کہ میں یؤمنو، نون ساکن، اس کے بعد یا آ رہا ہے، یا کے اوپر شد ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم میم کو یا کے اندر اس طرح داخل کریں گے، نون کی ساؤنڈ ختم،
ہو جائے گی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ادا ہوں گے. من یؤمن، من یؤمن. ایسے ہی نیکسٹ میں دیکھیں تنوین ہے ضمتین اور اس کے بعد یا ہے. برقویں، برقویں یجعلون، یا کے اوپر شد آ رہی ہے. تنوین کی جو نون ساکن ہے برکن کا، اس نون کو ہم نہیں پڑھیں گے اور تنوین کو یا سے ملا دیں گے. مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح ملائیں گے کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں گے، شد کے ساتھ ادا ہوں گے، اور ہمیں ہمیشہ یہ شد لکھی ہوئی مل جاتی ہے. من نشاء، ایسے ہی رجزم من، جیسے کہ آج کے ہمارے لیسن میں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں رجزم من السماء، تو رجزم من السماء یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی آئے گا تو ہم وہاں پر غنہ کر کے ادغام کر کے اس کو پڑھیں گے. اس میں سے کچھ حروف ہیں جن پہ ہم ادغام میں غنہ نہیں کرتے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ابھی آپ جنرل رولنگ کے ساتھ ایگزامپلس کو نوٹ کریں گے. ہوپ فلی کہ آپ نے اظہار کی مثالیں سرچ کی ہوں گی اور لکھی ہوں گی. اگر نہیں کی ہیں تو اس ہوم ورک کو ضرور کر لیں. اظہار کی ایگزامپلس بھی 10 اور ایسے ہی ادغام کی ایگزامپلس بھی کم از کم 10 ڈھونڈیں. اس سے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ تعریف اور یہ ادغام یاد رہے گا انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے تجوید کی طرف. انشاءاللہ آج ہم صرف ایک آیت آگے کریں گے تاکہ ہم پچھلا والا بھی کمپلیٹ کر سکیں اور اگلی آیت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں. آیت نمبر 60 سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ اسْتَسْقَى، وَإِذِ، ذال نرم ہے سین سخت ہے. ذال نرم حروف میں سے ہے، سین سیٹی والے حروف میں سے ہے. ان دونوں کو ادا کرتے ہوئے بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے. اس پہ نشان لگا لیں، اس کی آپ نے خاص طور پہ پریکٹس کرنی ہے. زبان آپ کی ایک ہی وقت میں نرمی سے سختی کی طرف جائے گی. وَإِذِ، ذال نرم اور پھر سین سخت سیٹی کی آواز کے ساتھ. وَإِذِ اسْتَسْقَى، قو موٹے حروف میں سے ہے. موسیٰ، موسیٰ، مو واو مدہ، سا سین سیٹی والے حروف میں سے. لِقَوْمِهِ، لِقَوْ واو لین واو ساکن سے پہلے فتح آ رہی ہے. فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَقُل قاف موٹا ہوگا، نب ضاد موٹا ہوگا، رب بعصا عین حروف حلقی میں سے ہے. سوا بعصا نہیں پڑھنا، بعصا سوا چونکہ سواد موٹے حروف میں سے ہے. الف چونکہ سواد کے بعد آ رہا ہے اسی لیے ہم الف کو بھی ساتھ ہی موٹا کر کے پڑھیں گے. بعصاک الحجر، ح حروف حلقی میں سے. جر چونکہ روا پر ہم رک رہے ہیں اگر تو روا ساکن ہو گیا، اس سے پہلے والے حرف کو پھر ہم نے دیکھنا ہے. اگر اس پہ فتحہ یعنی زبر آ رہی ہے تو ہم اس کو موٹا کریں گے. چونکہ یہاں پہ زبر ہے فتحہ ہے اس لیے ہم اس کو موٹا کر رہے ہیں. فجرت، فجرت، یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے. ابھی تک ہم نے یہ رول نہیں پڑھا، ہم نے اظہار پڑھا ہے اور ادغام پڑھا ہے. تو یہاں پہ سمپلی آپ نے نون کو چھپا کے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے. فجرت، را کو ہیوی کرنا ہے. من حسنتا عشرت، من نون ساکن کے بعد ہا ہے اس لیے ہم نون کو واضح پڑھیں گے اور یہاں پر اظہار ہو رہا ہے. حس سا نرمی سے ادا ہوگا. نتا الف مدہ، عش عین حروف حلقی، را ہیوی موٹا ہوگا. عین عی، یا لین ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زبر فتح آ رہی ہے.
جب بھی یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے فتح آئے گی، زبر آئے گی، تو وہاں پہ لین ہوگا. عین نہ پہ چونکہ ہم رک رہے ہیں، تو جب دو فتح والی تنوین ہو اور اس پر ہم وقف کریں تو وہ ایک فتح ہو جاتی ہے. تو یہ پڑھنے میں عینہ ہوگا، جب ایک فتح ہوگی تو وہ الف مدہ بن جائے گا. تو پھر ہم اس کو لمبا کریں گے. اگر ہم فتحتین پڑھیں عینن، پھر لمبا نہیں ہوگا. اگر ایک فتح کے ساتھ یعنی سٹاپ کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھیں گے عین. قد علم، قد قاف موٹے حروف میں سے، دال پہ کلکلا ہوگا، قاف تو با جیم دال قطب جد پہ جب جزم آئے ان حروف پر تو ہم کلکلا کرتے ہیں. علم عین حروف حلقی میں سے، کل اناس مشربہم، انا الف مدہ، سم سین سیٹی والے حروف میں سے، سم میم پر شد ہے، اور یہاں پر ادغام ہو رہا ہے جو کہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے. تنوین سین کے نیچے کسرتین ہے اور اس کے بعد میم آ رہا ہے، میم حروف ارملون میں سے ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے اناس مشربہم، مشربہم نہیں پڑھنا، مشرب را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. کلو واشربو، کلو واو مدہ، واشربو را ہیوی اور واو مدہ. من رزق اللہ، مر را باریک ہوگا، رز ز سٹی والے حروف میں سے، قاف موٹے حروف میں سے، قلہ چونکہ اللہ والے نام اس میں جلالہ سے پہلے والے لفظ کے آخر میں زیر کسرہ آ رہی ہے، اس لیے ہم اس کو موٹا نہیں کریں گے. رزق اللہ، قاف موٹا ہوگا لیکن آگے لام اللہ والا لام موٹا نہیں ہوگا. وَلَا تَعْثَوْا الف مدہ، تا عین حروف حلقی، ثو واو لین، فی الارض را کو موٹا پڑھیں گے، مفسدین، مف فا کو پراپر ادا کرنا ہے، مفسدین نہیں پڑھنا، مف سی سٹی والے حروف میں سے، دین یا مدہ، مفسدین. تلاوت سنیں. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ترجمہ دیکھیں. ہوا اذ، اور جب اس جب بھی اس طرح شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اذکرو، یاد کرو. تو اصل میں اس سے مراد اذکرو. اور جب استسقا، استسقا الف سین تا شروع میں ہے، اس کا مطلب ہے مانگنا. جیسے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا نستعین، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری مدد مانگتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سین تا شروع میں لگنے کا مطلب ہے کچھ چاہنا، مانگنا، جیسے کہ استغفار بخشش مانگنا. ایسے ہی استسقا پانی مانگنا، پانی طلب کیا، پانی مانگا، پانی چاہا. اسی سے نماز استسقا بھی ہے. آپ نے اس کا نام سنا ہوگا. نماز استسقا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب قحط ہو، جب بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اس وقت ہمیں نماز استسقا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. بارش کے لیے دعا کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے صرف دعا بھی کی، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ
کھلے میدان میں نکل گئے اور آپ نے پرانے کپڑے پہنے اور آپ نے نماز پڑھی، خطبہ آپ نے پہلے دیا اس نماز میں، نماز بعد میں پڑھائی، اذان اقامت نہیں ہوئی، اور اس نماز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہاتھوں کو پلٹا کر دعا کی گئی اور چادر کو پلٹایا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو پلٹا کر یعنی کہ الٹے ہاتھ کر کے دعا کی جاتی ہے اس میں، اور چادر کی ایک سائڈ کو دوسری سائڈ کی طرف پلٹایا جاتا ہے، اور اصل میں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس طرح سے یہ پلٹے ہوئے ہیں تو اسی طرح سے ہماری قسمت کو بھی پلٹا دے، یعنی جو اس وقت ہم مشکل میں ہیں اس کو ہم سے دور کر کے ہمارے اوپر بارش برسا دے، کیونکہ بارش نہ برس رہی ہو تو قحط سالی تک نوبت چلی جاتی ہے۔ بہرحال تو حدیث میں ہمیں ڈیٹیل میں سارا ملتا ہے کہ ایک دفعہ جب قحط سالی پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، تو آپ نے یہ سب کچھ کیا، ہاتھ بھی آپ نے اپنے پلٹائے اور چادر بھی پلٹائی اور نماز بھی پڑھائی اور خطبہ بھی دیا، اقامت اور اذان نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ ہمیں اس کے لیے دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، جیسے کہ اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اور اسی طرح سے اور مختلف۔ تو وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، لی کے لیے، قوم ہی اپنی یعنی اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو کہا ہم نے، پس یا تو، کل کہا، نہ ہم نے، قول اس کا روٹ ورڈ ہے، اضرب مارو، ضربا، بعصاک اپنے عصا کو، بعصا، عین صاد واو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ عصا کا ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں عصا کسے کہتے ہیں۔ الحجر اس پتھر پر، الف لام اور حجر کا کمبینیشن ہے، حجر اسود بھی ہم کہتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کالا پتھر۔ تو حجر پتھر کو، پتھر پر، فن فجرت، فن تو پھوٹ پڑے، فا پس یا تو، ان فجرت پھوٹ پڑے، فا جیم را فجر، ان فجرت کہتے ہیں کسی چیز کا وسیع طور پہ پھٹنا، فجر کو بھی فجر اسی لیے کہتے ہیں کہ وسیع پیمانے پر روشنی پھوٹ کر نکلتی ہے، رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے، اسی لیے وہ پھر فجر کہلاتی ہے۔ اسی سے فاجر بھی ہے، فاجر یعنی جو گناہ گار ہے۔ فاجر کو فاجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے، اس کے خواہشات و جذبات اس کے قابو میں نہیں ہوتے، وہ باہر نکل جا رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فجر ان کے پھوٹ پڑے، نکل آئے، من سے، ہو اس، اثنتا عشرتا 12، اسنا کہتے ہیں، اسنین کہتے ہیں 2 کو، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، اثنتا عشرہ یا عشرہ کہتے ہیں 12 کو، 2 اور 10 یعنی 12۔ عینن چشمے، عین یا نون، عین چشمے کو کہتے ہیں، عربک میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ورڈ اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح ایک ہی لفظ کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن میں بہت سارے میننگ ہوتے ہیں عربک لینگویج میں۔ تو عینن چشمے، قد تحقیق، علم جان لیا، کل یعنی سب، اناسن لوگوں نے، نوس نون واو سین، اناس ناس عوام الناس جس طرح ہم بولتے ہیں لوگوں نے، مشربہم گھاٹ اپنا، مشرب وہ جگہ جہاں پر پانی پیا جائے، شاربہ شین رابہ مشرب یہ مفعل کے وزن پہ ہے، یہ اصل میں اس میں ظرف ہے۔ اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے، تو اس سے ہمیں جگہ کا پتہ چل رہا ہے۔ مشرب گھاٹ اپنا، پانی پینے کی جگہ جو تھی۔ تو کوئی بھی ورڈ جو کہ اس وزن پر آئے گا وہ اس میں ظرف کہلاتا ہے،
اس میں ظرف کا وزن کیا ہوتا ہے؟ مفعل یا مفعیل، اور اس وزن پہ کوئی بھی ورڈ آ رہا ہو تو ہم کہیں گے یہ اس میں ظرف ہے. اور اس میں ظرف کیا ہے؟ یعنی وہ اسم یا تو کسی جگہ کا بتا رہا ہوگا، اس کا تعین کر رہا ہوگا، یا پھر وہ کسی وقت کا تعین کر رہا ہوگا. جیسے کہ اگر ہم اسی کو دیکھیں مشرب کے وزن پر مقتل یعنی قتل کرنے کی جگہ جو قتل گاہ ہے، مدفن دفن کرنے کی جگہ، مخرج نکلنے کی جگہ، مکتب جو پڑھنے کی جگہ ہے. ایسے ہی جو دوسرا وزن ہے اس میں ظرف کا وہ ہے مفعول، یعنی کہ جو بھی ورڈ مفعل یا مفعول کے وزن پہ ہوگا وہ اکثر اوقات اس میں ظرفی ہوگا. جیسے کہ مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، منزل رہنے کی جگہ، مشرق جہاں سے شرق یعنی کہ جو شرق والی جگہ ہے، شرق کی سائڈ ہے. تو اس طرح کر کے یہ اس میں ظرف بنتے ہیں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ٹھیک ہے، ورنہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی جائے گی. ہلکا سا میں نے انٹروڈکشن اس لیے دیا تاکہ تھوڑی سی اور چیزیں آپ کی گرامر میں ایڈ ہوتی جائیں اور آپ کو کلیئر ہوتی جائیں. آئندہ کبھی کوئی ایسا ورڈ ہے تو آپ کو یہ ذہن میں ہو اچھا یہ اس میں ظرف ہے. اور سمپلی اس میں ظرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو کہ کسی جگہ کا یا وقت کا تعین کر رہا ہو. کلو کھاؤ، اکلا حمزہ کاف لام اس کا روٹ ورڈ ہے. کل فعل امر ہے، واو الف اینڈ پر جمع کے لیے ہے. وشربو اور پیو یہ بھی فعل امر ہے. شین روبا شروبا پینا، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے. مر رزقی رزق سے، اللہ اللہ کے، حمزہ لام ہا الہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ولا تعثوا اور نہ تم فساد کرو. تا شروع میں تم کے لیے، عین سا روٹ ورڈ کا حصہ ہے، واو الف جمع کے لیے ہے. عین سا یا بھی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، عین یا سا بھی اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. یعنی عین سا یا کے ساتھ بھی آتا ہے اور عین یا سا کے ساتھ، دونوں روٹ ورڈ اس کے ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے فساد کرنا، خاص طور پہ شدت الفساد یعنی فساد کی جو انتہا ہوتی ہے، ذہنی فکری بگاڑ بغاوت کی حد تک جو فساد ہوتا ہے وہ تعثو عثا کہلاتا ہے. فی الارضی زمین میں، الف لام اور ارض، الف لام خاص کرنے کے لیے، ارض ناؤن ہے، حمزہ روا مفسدین مفسد بن کر، فا سین دال فسدہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یا نون جمع کے لیے آ رہا ہے. مفسد مفسد بن کے یا فسادی بن کر. اب اس کی تلاوت سنیں اور معنی پہ بھی غور کریں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. انشاءاللہ تفسیر ہم آیت نمبر 58 سے 60 تک کی کریں گے. لاسٹ ٹائم ہماری 2 آیات رہ گئی تھی تفسیر میں، ان کو ہم مکمل کر کے پھر انشاءاللہ آیت نمبر 60 کو دیکھیں گے جو کہ آج کی آیت ہے. جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحرا میں بھٹکنے کے بعد جبکہ انہوں نے اس میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا اور 40 سال تک وہ اس میں رہے تھے، اس کے بعد ان کو جب فلسطین میں داخل ہونے کا، شام میں داخل ہونے کی اجازت ملی اور انہیں جنگ کا کہا گیا، اس وقت ایک پوری نسل گزر چکی تھی، نیکسٹ جنریشن آ چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی. یوشع کی قیادت میں وہ تمام آگے بڑھے، انہوں نے جنگ لڑی، جہاد کیا، اور اس کے بعد وہ اس قریہ میں یعنی فلسطین کی بستی میں
داخل ہو گئے. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. 1500 سال کے قریب تقریباً اتنے عرصے کے بعد وہ اپنے آبائی ملک میں داخل ہو رہے تھے. اس وقت جب انسان کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملے اس وقت اس کا خاص طور پہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس وقت انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے جب اس کو کوئی اچیومنٹ، کوئی خوشخبری، کوئی کامیابی ملے، کوئی فتح نصیب ہو کسی پر، تو کیا رویہ ہو، وہ اس آیت میں بیان ہوا ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت. راغتاً کہتے ہیں خوب اطمینان سے، بغیر مشقت کے، رکاوٹ کے. یعنی اس ملک میں داخل ہونے کے بعد جہاں سے جیسے جو کھانا چاہو، جو لینا چاہو کھا پی سکتے ہو. لیکن کیا کرنا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے. کھانا پینا، سیر و تفریح، انجوائمنٹس منع نہیں ہے، کھاؤ پیو سب کچھ کر لو، لیکن عبادات متاثر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمی نہیں آنی چاہیے. نکاح شادیاں، نکاح کو سنت قرار دیا گیا، وہ ضرور کرو، لیکن اس طرح نہ ہو کہ اس سے عبادات متاثر ہوں. آپ دیکھیں آج مجھے کوئی خوشی ملتی ہے، سب سے پہلے جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ہماری نمازیں. رات دیر تک جاگنا ہے، ہنسی مذاق کرنے، شغل میلے کرنے ہیں، اور صبح فجر میں شاپنگز کے لیے جانا ہے، تیاریاں چل رہی ہیں، کوئی ایونٹ آ رہا ہے، کوئی پارٹی کرنی ہے، کوئی کچھ بھی ملا ہے، کچھ بھی آپ ارینج کر رہے ہیں، شاپنگ سب کچھ چل رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ مس کیا چیزیں ہوتی ہیں، متاثر کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن پڑھنا. ہمارا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. لوگ مہینوں مہینوں کے لیے اپنی شادیوں کی تیاریوں میں، اپنی پارٹیز کی، اپنے ایونٹس کی تیاریوں میں سب کچھ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے ٹرپس کی وجہ سے. اب ہم فلاں جگہ سیر کرنے جا رہے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے تو وہاں ہم پڑھ نہیں سکیں گے، فلاں کام کر رہے ہیں تو ہم وہاں نہیں کر سکیں گے، شادی آ گئی ہے تو اس لیے ابھی چھٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان دیکھے تو حیران رہ جائے کہ غزوے سے واپسی ہے، غزوہ خیبر سے، اور راستے میں ہی صفیہ سے نکاح کیا، وہیں پہ ولیمہ ہوا اور وہیں سے واپسی ہو گئی. غزوہ بدر سے واپس پہنچے ہیں تو بیٹی کی وفات ہو کر وہ دفن ہو چکی ہے. سارے خوشی، سارے غم نارمل چل رہے ہیں، کوئی دین کی چیز متاثر نہیں ہوئی. ادھر شادی ہوئی اور ادھر اگلا کام شروع کر لیا. ادھر غم آیا تو اس کے باوجود اپنے فرائض نہیں چھوڑے. افسوس کے ساتھ آج ہمارے خوشی، ہمارے غم میں جو سب سے پہلے چیز ہم چھوڑتے ہیں وہ اپنی عبادات ہے. تو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، جا کے کھاؤ پیو انجوائے کرو، ٹھیک ہے سب کچھ، بستی میں داخل ہو رہے ہو، فتح مل رہی ہے، لیکن ساتھ کیا چیز ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کیا کہنا؟ بخش دے، بخش دے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں. یاد رکھیں کبھی بھی کسی چیز کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. یہ نہ سمجھے یہ میرا کمال ہے اس لیے مجھے ملا ہے، بلکہ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو یاد رکھتے ہوئے انسان سوچے میں تو اس قابل نہیں تھی لیکن اللہ نے دیا. اپنے گناہوں کو یاد رکھیں کہ میرے اندر تو یا اللہ یہ خامیاں ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن تو نے مجھے پھر بھی دیا. تو یہ دو چیزیں، عبادات پر دوام، آپ اگر اس پر قائم رہے ہوئے ہیں، آپ کی عبادات متاثر نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی نہیں آ رہی، اور زبانی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اور شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے. پوسچر بھی اہم ہے. آپ کی عبادات، آپ کی مشقت، آپ کے جسمانی مشقت، آپ کے ذہنی
ایک تعلق، ہر چیز وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، تو کہیں پر منع نہیں سیر و تفریح کرنا، کہیں پہ منع نہیں کھانا پینا، کہیں پہ منع نہیں ہے ملنا ملانا، سیر کرنا، لیکن ایک تو سجدہ کرتے ہوئے، دوسرا حطوۃ بخشش مانگتے ہوئے. اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں، تیرا شکر تو دینے والا ہے، تو کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، تمہارے گناہ. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. اور جو احسان کی روش اختیار کرے، محسن بنے، اس کو اور زیادہ ملے گا. میں دوبارہ سے ذرا تھوڑی سی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی اس آیت میں. ایک تو یہ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے تو انسان کو عجز و انکساری کا اظہار کرنا چاہیے. اور اس کی مثال ہمیں فتح مکہ کے موقع پر ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا اور آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں، تو اس وقت آپ کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی کہ وہ باقاعدہ طور پر نیچے یعنی کہ اونٹ کے ساتھ اس کی جو اوپر والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ٹچ ہو رہی تھی. اتنا آپ نے سر جھکایا ہوا تھا، اتنی عاجزی کا اظہار تھا. اور اسی طرح ہمیں سورہ نصر میں بھی ملتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تمہیں فتح عطا کر دیں، جب آ جائے اللہ کی طرف سے فتح اور کامیابی اور مدد. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم دیکھو لوگوں کو دین کی طرف فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے، تو کیا کام ہے؟ تم کیا کرو پھر؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو اور استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یاد رکھیں جب بھی کچھ خوشی ملے، کوئی کامیابی ملے، دو کام کرنے کی ہیں: تسبیح، ذکر اور استغفار. یا اللہ میں اس قابل نہیں، تو دینے والا ہے، مجھے کوئی کریڈٹ نہیں ہے. all credit goes to اللہ سبحانہ وتعالی. اپنی زبان سے بھی اس کا اظہار کریں، پھر اپنے پوسچر سے بھی اس کا اظہار کریں. تو کامیابی انسان کی اپنی وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی، اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ پوسچر اتنا میٹر کرتا ہے جس کا یہاں پہ ان کو ذکر کیا گیا ہے. تو ہمیں اپنی نمازوں میں جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پوسچر کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں. جیسے کہ کیا ہمیں حکم ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ نماز والی جگہ پر، سجدے والی جگہ پر نظر رکھنی ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. ایک ادب ہے. اسی طرح سے جب ہم تشہد میں بیٹھیں، اتحیات اور سب پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اس انگلی کی طرف دیکھنا ہے جو ہل رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ ملتا ہے، تو ہم نے ایسے کرنا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب کہ اس کا خیال کیا جائے، ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو سنتے ہوئے ہمارا رویہ کیا ہو. یہ نہیں کہ اپنی باتیں کرنے لگے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کو بھی ویسے ہی اسی انداز میں بیان کیا جائے جیسے کہ اپنی عام گفتگو ہے. پھر والدین کا ادب. تو دین اسلام، شریعت اسلامی ادب و آداب کے ساتھ، انسان کے پوسچر کے ساتھ ہی منسلک ہے کہ وہ کیسا رویہ کس وقت اختیار کرتا ہے. اور گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اگر استغفار شروع کر دے تو اللہ کے ہاں وہ محسنین میں کاؤنٹ ہونے لگتا ہے، وہ محسن بن سکتا ہے. خطاؤں کے بعد بھی انسان محسن بن سکتا ہے، یاد رکھیں. اور آپ جانتے ہیں احسان اعلیٰ ترین درجہ ہے، کہ جب انسان یہ فیل کرنے لگ جائے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو احسان کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو یہ احسان والی کیفیت کا ہونا. اور محسن وہ ہوتا ہے جو ہر کام کو خوبصورتی اور اچھی طرح سے کرنے والا ہو، اس کو پراپر پورا ادا کرنے والا ہو. تو بہرحال جب بھی کوئی نعمت اور خوشی ملے تو جب بھی کچھ اچھا کریں، عبادات متاثر نہیں ہونی چاہیے.
ہماری عبادات سے بلکہ زیادہ اظہار ہونا چاہیے شکر کا کہ یا اللہ تو نے دیا. کوئی ہمارے ساتھ کچھ اچھا کرتا ہے، کوئی ہمیں کچھ بہت اچھا جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں وہ گفٹ دیتا ہے، یا کوئی ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن، دلی تعلق، یہاں تک کہ وقت گزارنا، اس سے بات چیت کرنا، سب کچھ بڑھ جاتا ہے. تو رب تعالیٰ جب کچھ دے، بہت سارے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، بہت سارے ہیں جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اور دوسری طرح کی کامیابیاں نہیں مل رہی ہوتی. اگر مجھے اور آپ کو کوئی کامیابی ملے تو پھر ہمیں تو اور زیادہ شکر گزار ہونا ہے، نہ کہ یہ کہ اس نعمت کے ملنے پر اس میں اتنے انوالو ہوں کہ عبادات اور سوری عبادات اور ہماری دوسری چیزیں متاثر ہونے لگے. انہوں نے کیا کیا؟ داخل تو ہو گئی بعد میں آنے والی جنریشن، لیکن بہرحال ان کے اندر وہ خامیاں تو ابھی بھی موجود تھی. انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل ڈالا جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو سوائے اس کے جو کہی گئی تھی ان سے. تو جو انہیں کہا گیا تھا کہ ہتتن بخشش مانگتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے اس کو بدل دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا یہ انداز ہمیں بہت جگہ پہ ملتا ہے. جیسا کہ واقعہ سبت میں جو ہفتے والوں کا واقعہ تھا بنی اسرائیل کا، اس میں بھی انہوں نے یہی کیا کہ انہیں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، تو وہ جمعے کی رات کو جال ڈالتے اور ہفتے کی صبح نکالتے اور کہتے ہم نے ہفتے کو تو نہیں نکالی، حکم کو بدل دیتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب صحابہ کرام کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہوتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے رعینا، ہماری طرف متوجہ ہوں. تو یہ کیا کرتے؟ یہود اس کو بھی بدل دیتے، کہتے رعینا، اور ای کا مطلب ہوتا ہے رعی، چرواہی کو کہتے ہیں، ہماری چرواہے، نعوذ باللہ، اس طرح کر کے مخاطب کرتے ہیں. تو ایک یہ ان کا انداز تھا. اسی کو انہوں نے یہاں پر بھی اپلائی کیا، بجائے اس کے کہ فتح ملنے پر، کامیابی ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے اور بخشش مانگتے، انہوں نے اس بات کو بدل دیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اور انہوں نے اس کا مذاق بنا لیا. ہتوتن کی بجائے ہنتوتن کہنے لگے. ہنتو یعنی کہ ہا کے بعد اگر نون لگا دیا جائے تو ہنتو، جس کا مطلب ہوتا ہے گندم. اور یہ بخاری میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کیا. اور کچھ کہتے ہیں کہ حبا کہنے لگ گئے، تو آ کی بجائے با لگا دیا. حبا یعنی دانا، گندم کا دانا، یعنی کھانا چاہیے ہمیں، دنیا چاہیے یا اشی چاہیے. اور وہ کہتے ہوئے داخل ہوئے. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اتارا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزم من السماء، آسمان سے عذاب، بما كانوا يفسقون، بوجہ اس کے جو تھے وہ نافرمانی کرتے. کانو یفسقون میں استمرار ہے، یعنی کنٹینیوس، صرف ایک یہ لفظ کو بدلا ہی نہیں بلکہ اور بھی وہ کرتے گئے خطائیں، غلطیاں، جس پر ان پر آسمان سے عذاب نازل ہوا. ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ عذاب کیا تھا، بجلی گری، پتھر ان کے اوپر پڑے، بارش ہوئی، کیا ہوا، لیکن بعض علماء کے نزدیک طاعون کی وبا ان میں پھیل گئی تھی. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے طاعون اسی عذاب اور رجس کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تو تم سے پہلے کے بعض لوگوں پر جو رجس نازل ہوا وہ طاعون ہے. تمہاری موجودگی میں کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو. اگر کسی علاقے کے بارے میں پتہ چلے کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں مت جاؤ. نکلنا اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں تک نہ آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچے، اور داخل اس لیے نہیں ہونا کہ پریکاشن بہرحال کرنی ہے. اور طاعون اصل میں اہل ایمان کے لیے شہادت ہے. جو اہل ایمان تھے اور جو اس میں وفات پائے طاعون کی حالت میں، وہ شہادت کے درجے پر ہوگا. لیکن اب یاد رکھیں کہ ایک حدیث جس نے مجھے بہت زیادہ سخت ہلا دیا، وہ ابن ماجہ کی ہے صحیح روایت کے ساتھ، کہ جب میری قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی،
جب میری قوم میں فحاشی عام ہو جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر طاعون اور اس قسم کے امراض بھیج دے گا جو پہلے نہ دیکھے نہ سنے گئے ہوں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی وبا آئی؟ کرونا وائرس، اور اس کے علاوہ بے شمار اور طرح طرح کے جو نام آتے جا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ نان مسلمز اور ان کے پاس تو اور بہت کچھ ہے نا۔ زلزلہ آ گیا تو چونکہ اس لیے پلیٹیں ہل گئی تھیں، فلاں چیز ہوئی تو اس لیے یہ ہو گیا تھا، باقی سارے تو دنیاوی دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے نہیں سمجھتے کہ کیا مسائل ہیں۔ بما کسبت اید الناس ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسب، زمین فساد بکھر گیا ہے بر اور بحر میں، سمندر میں اور زمین پر، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے۔ آج دیکھیں فحاشی کو مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری لیمٹس کہاں سے کہاں تک جاتی جا رہی ہیں۔ ہر چیز کو دیکھ کر ہم آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے ہیں، ہائی کرتے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم ہم کہتے ہیں ہاں پتہ ہے مجھے اس طرح ہے، اب تو اس سے بھی آگے یہ ہے، اب تو اس سے بھی آگے یہ ہے، اور انسان کی عقل اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ تنہائیوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے سامنے کہیں پر بھی ڈر نہیں ہے، اپنے لباس پہننے میں، اپنی لینگویج میں، دوسرے دیکھنے میں، کرنے میں کہیں پر کوئی روک نہیں۔ تو پھر یہ اللہ کی طرف سے طاعون اور اس جیسے امراض کا وقت ہے پھر، اور اس وقت کی میں بخشش مانگنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی وباؤں سے اور ان سے محفوظ رکھے۔ اہل ایمان کے لیے یہ شہادت کا باعث ہیں، اگر وہ اس میں وفات پا جائیں، صبر کریں تو اجر کا باعث ہے۔ اور ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس کا کتنا کس چیز میں حصہ ہے۔ اگر وہ قیامت کی نشانیاں جو کہ بتائی گئی ہیں وہ پوری کرنے میں میرا حصہ ہے تو اللہ نہ کرے مجھے اس کو ختم کرنا ہے۔ وہ جو زوال کے اسباب مسلمانوں کے ذکر ہوئے ہیں قیامت کے قریب کے، ان میں شامل نہ ہوں۔ اللہ مجھے اہل ایمان میں سے کرے، ان میں سے رکھے۔ تو ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ انہوں نے بدل دیا۔ یہاں پر ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو بات جیسے کہی جائے اس کو ویسے ہی رکھنا، ویسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا بہت زیادہ اہم اصول ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ جو بات جیسے کہی جائے ویسے ہی رکھنی، ویسے ہی بیان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، سنت کے الفاظ میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ احکامات میں منمانی مطلب نکالنا یا منمانی تفاسیر کرنا قرآن کی آیات کی، یہ ظلم ہے، اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے نازل کیا ہم نے ان پر جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ بات کو بدل دیا۔ تو بات بدلنے کی کسی طور پر اجازت نہیں ہے۔ علماء تو اس بارے میں اتنے اس حد تک محتاط ہے کہ اگر ہم حدیث کو دیکھیں گے، قرآن کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اور قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی نہیں کر سکا۔ جہاں تک حدیث کا معاملہ ہے تو اس میں اگر آپ حدیث پڑھیں کہ وہ کس طرح سے جمع کی گئی اور اس کی تدوین کی گئی، آپ حیران رہ جائیں۔ ایسا ہسٹری میں کبھی نہیں ملتا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، ان کے اعمال کو پریزرو کیا گیا ہے، اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، کس صورت میں کس طرح سے قبول کیا جائے گا، وہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی امیزنگ قسم کی چیز ہے۔ کبھی موقع ملے تو اس پر ضرور ضرور ریسرچ کریں۔ اسی لیے الفاظ کی ایسی تبدیلی، چاہے وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں یا کسی امر الہی میں، وہ بلا شبہ کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قسم کا مذاق اڑانا ہے۔ اور ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام اور ان سے پہل بعد جو محدثین آئے، وہ اگر کسی سے کوئی حدیث سنتے اور ان کو 100% شور بھی ہوتا کہ یہ لفظ عربک کا یہ ٹھیک نہیں بول رہا، اس کی حرکات ٹھیک نہیں بول رہا، اس کے اعراب ٹھیک نہیں بول رہا، وہ تب بھی نیکسٹ جو پرسن تھا اس کو سناتے ہوئے کریکٹ کر کے نہیں بولتے تھے۔ وہ کیا کہتے؟
کہ میں نے اس سے یہ اس طرح سنا ہے، اور پھر اینڈ پہ کہتے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ لفظ اس طرح ہے، لیکن اس امانت کو پورا کرتے کہ جیسے سنا ہے ویسے پہنچانا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ کو ویسے ہی بیان کرنا چاہیے۔ ہاں اتنی رخصت ملتی ہے صرف کہ اگر پوری طرح یاد نہ رہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اور اس انداز میں کر کے بیان کیا جا سکتا ہے۔ پھر بات کو کچھ سے کچھ کر کے بتانا، یہ ظلم، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں بدلا جا سکتا، وہاں پر یاد رکھیں لوگوں کی باتوں کو بدلنا بھی ظلم ہے۔ جس نے جتنی بات کی ہو، جیسی کی ہو، جس کانٹیکسٹ میں کی ہو، اتنی ہی بات بیان کرنی چاہیے۔ آج کل کے ہمارے مسائل اور لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی چیزیں کیوں پیش آتی ہیں ہمارے تعلقات میں؟ بات کسی اور طرح کی گئی ہوتی ہے، کانٹیکسٹ کوئی اور ہوتا ہے، کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کو بیان کسی اور طرح کیا جاتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح سے بعض تکلیفیں انسان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں اپنا بدلہ، اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا معافی مانگ لو، داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ محسنوں کو اور زیادہ دے گا، لیکن انہوں نے بات کو بدل دیا، اپنے گناہ، اس کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے اور ہمیں صحیح طور پر جیسے جو حکم ملے اس کو ویسے ہی کرنے کی توفیق دے۔ ہم اس پر نہ رہیں کہ فلاں نے ہمیں بتایا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے، یا ہم نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے تو ہم ایسے ہی کریں گے، بلکہ جو اصل حکم جب مجھ تک پہنچے تو مجھے اس کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آیت کی تفسیر کو ہم اگلی والی آیت کے ساتھ مکمل کریں گے، ان کا ایک ٹاپک بھی اکٹھا ہے، ایک کانٹیکسٹ میں ہے، اس کی تلاوت سن لیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہوم ورک بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ہی اپنے کمنٹس ضرور دیں، آپ نے کیا سیکھا، آپ کو کیا سمجھ آئی، اور آپ کے لیے عملی بات کیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔